जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। मोहतरम सामईन किराम, आप अभी मौलाना मतीउर रहमान साहब तकरीबी से तकरीबन 2 घंटे तक उनके खिताब समाप्त फरमा रहे थे। अब ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए मैं आपको हिंदुस्तान के पूरब पूर्वा बिहार के मुकर्री की तकरीर खत्म हुई और हिंदुस्तान के पश्चिमी सूबे की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, सूबा महाराष्ट्र। सूबा महाराष्ट्र से हमारे मुकर्री तशरीफ लाए हैं जिनके बारे में आपने नाम सुना होगा, लेकिन चेहरे के ताल्लुक से आई वाक़ियत होगी। वाकई हमारे जो मौजूद मेहमान सूबा महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हैं, मेरी मुराद फज़ीलतुल शेख हज़रतुल अल्लामा मौलाना जलालुद्दीन साहब कासमी। वाकई आप इनके बयान और अंदाज़ बयान से ये महसूस फरमाएंगे कि ये कंप्यूटर माइंड आदमी मुकम्मल तरीके से जानकारी, हदीस के एक अल्फाज, एक जेर ज़बर और उसके मानी और उसके मतलब को आपके सामने मुकम्मल तरीके से वाज़ेह फरमाएंगे। अब उसके फिर आपके सामने मौसूफ को पेश करूं। 2-4 अशार पढ़ने के लिए अपने साथी मुकर्रम मौलाना अब्दुल हक साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप आए और 2-4 शेर पढ़ करके हम और आप सबसे जो है आंखों में गुनूगी तारी है वो बेदारी लाने की कोशिश करें। आप हजरात फिर से बेदार हो जाइए और एक सोई दिल जमई के साथ तशरीफ रखिए। ये तौफीक मौला की में वक्फ हो जाए नाते नबी के लिए मेरे सामने दस्त तारीख में रहे दरी के लिए हंसते हर की जुल्म को कहे गए शान पैगंबरी जरा देखिए। हंसते हंसते हर की जुल्म को कहे गए शान पैगंबरी जिसने पत्थर हकीके खुदा को दिए फूल रहमत के बख्शे उसी के लिए दे ये तौफीक मौला की मेरी ज़बान वक़्फ़ हो जाए। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. اسٹیج پر جلوہ کو صدر اجلاس علماء احسان، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، سروانشی محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک
چھوٹی سی آیت پڑھی. کون سی آیت ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم آیت ہے. اور آج اسی آیت پر ہم کچھ دیر بحث کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے. سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے. ان میں سے ایک آیت یہ ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی آیت کریمہ کی بنا پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے اوپر بھی فرض قرار دے دیا گیا ہے اور مقتدی کے اوپر بھی. جی نماز میں سورہ فاتحہ امام کے لیے بھی ضروری ہے اور مقتدی کے لیے بھی. دلیل اس طرح وعن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراءة فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قال قلنا یا رسول اللہ ای واللہ قال لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه الترمذی في کتاب الصلاة ورواه ابو داؤد في کتاب الصلاة. یہ روایت ابو داؤد شریف کتاب الصلاة میں بھی ہے اور یہ روایت ترمذی میں بھی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی فجر کی. خیرات آپ پر بھاری ہو گئی. خیرات آپ پر بھاری ہو گئی اس کا کیا مطلب؟ یعنی آپ کو نماز میں سورہ کا پڑھنا دشوار ہو گیا لیکن آپ نماز میں بولتے تو کیسے؟ فلما انصرف جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا کہ یہ بتاؤ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ انی اراکم تقرؤون وراء امامکم میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. قال راوی کہتے ہیں قلنا ہم تمام صحابہ نے کہا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گاؤں میں چند بوڑھے مسجد میں چلے آئے اور ایک امام نے نماز پڑھا دی. کوئی صحابی اذان سننے کے بعد گھر میں نہیں رہتا تھا. سارے کے سارے مسجد نبوی میں رہتے تھے اور تمام نے یہ کہا قلنا ہم سب نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ای واللہ ہاں اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم لوگ آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن پڑھو مگر صرف سورہ فاتحہ. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ تمام صحابہ کرام امام کے پیچھے پڑھتے تھے سورہ فاتحہ سے زائد اور جب نبی کے اوپر اس دن قرات بھاری ہوئی تو آپ نے تاکیداً یہ فرمایا کہ پڑھو تو مگر صرف سورہ فاتحہ اور صرف پڑھنا ہی. ایسا نہیں فرمایا صرف پڑھ لو نہ پڑھو تب بھی چلے گا. نہیں آپ نے فرما دیا کہ بغیر پڑھے چلنے والا نہیں ہے. ایسا آپ نے نہیں کہا کہ نہ پڑھو تب بھی چلے گا. فرما دیا گیا لا تفعلوا الا بأم القرآن. پڑھتے ہو یا پڑھتے کام مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ. یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہی ہے اور اس میں رخصت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے کہ نہ بھی پڑھو